यानी दोस्तों, बनी इसराइल में दो मियाँ बीवी रहा करते थे। उस शख्स की भी बीवी बहुत ही ज्यादा नेक और पाक दामन औरत थी, यानी कि अल्लाह वाली थी। उस शख्स के साथ उसका भाई भी रहा करता था। एक बार वो शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से उसने वादा किया कि तुम मेरी एक नेक और परहेजगार बीवी की देखभाल करोगे। उसने हाँ में सर हिलाया और इकरार कर लिया और यकीन दिलाते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो जाएं, आपको किसी किस्म की शिकायत महसूस ना होगी। मैं आपकी बीवी का ख्याल रखूंगा। चुनांचे वो शख्स बेफिक्र होकर सफर पर रवाना हो गया। वो अल्लाह वाली, अल्लाह से डरने वाली औरत थी। एक दिन उसके शोहर का भाई उसके पास आया। उसके हुस्नो जमाल और खूबसूरती को देखकर उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डल गया। शैतान उस पर हावी हो चुका था। वो अपने भाई की बीवी पर आशिक हो गया और अपने भाई से किए हुए वादे को तोड़कर उसकी बीवी से कहा कि मेरे साथ गुनाह कर लो। भाई कौन सा देख रहे हैं, वो तो यहां पर है भी नहीं, मेरे साथ मिलकर जिनाकारी करो। वो अल्लाह वाली पाक दामन बाहया औरत थी। उसने कहा, शोहर नहीं देख रहा लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, मैं ऐसा नापाक काम नहीं कर सकती। जब वो अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। उसने एक औरत ने कहा, अल्लाह पाक की कसम मैं तुम्हारी गुनाह भरी दावत हरगिज कबूल ना करूंगी, तुम चाहे जो कुछ भी कर लो। पाक दामन औरत की इस अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। लेकिन जब उसका भाई सफर से आया तो उसने अपने भाई से कहा, मेरे भाई जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया है। सुनो, ये मुझसे बदकारी करया करती और मुझे दावते गुनाह दिया करती थी। तुम्हारी बीवी बड़ी बदचलन औरत है। भाई ने कहा, अच्छा ये बात है। भाई की ये बात सुनकर शोहर को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, जानते हो तुम क्या कह रहे हो। छोटे भाई ने कहा, भाईजान कसम से मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, मैंने हकीकत तुम्हें बता दी, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बात सुनकर शोहर के दिल में यह बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत करना बंद कर दिया। यह भी नहीं पूछा कि मेरा भाई सच कह रहा है या झूठ। बिल आखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाक दामन बीवी पर तलवार से जोरदार हमला करके उसे जख्मी कर दिया। जब उसको यकीन हो गया कि वो मर चुकी है तो वो आदमी वहां से चला गया। लेकिन वो अल्लाह वाली, अल्लाह की कुदरत से जख्मी होने के बावजूद जिंदा रही। वो नेक औरत गिरती पड़ती एक इबादत खाने के करीब जा पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर उस इबादत खाने में मौजूद ने अपने गुलाम को बुलाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले गए। नेक नियत आबिद बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो औरत ठीक हो गई। आबिद की बीवी का इंतकाल हो चुका था। उसका एक छोटा बेटा था। वो आबिद ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो खुशी से चली जाओ और अगर यहां रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मेरा तो कोई ठिकाना नहीं, शोहर घर से निकाल चुका यानी मार ही चुका, मेरे पास तो कोई ठिकाना ही नहीं है, मैं यहीं रहना चाहती हूं। उस आबिद ने अपना बच्चा उसके हवाले किया और वो नेक औरत मोहब्बत से उस बच्चे की परवरिश करने लगी। आबिद का जो गुलाम था उस औरत के हुस्न को देखकर उसकी नीयत भी खराब हो गई। वो भी उसके साथ गुनाह का इरादा करने लगा और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत का इजहार करते हुए उस पाक दामन औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे मार डालूंगा। खौफ खुदा रखने वाली उस नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज तेरी बात न मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार गुलाम अपनी नाकामी पर रोता हुआ दिल में नफरत लिए वहां से चला गया कि उस औरत का काम तमाम कर दूंगा। और रात में हर तरफ जब रात का अंधेरा छा गया तो वो गुलाम उस औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। जालिम गुलाम ने तेजी से उस बच्चे पर हमला किया और उसकी गर्दन को अलग कर दिया। चंद ही लम्हों में बच्चे ने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर आबिद के पास गया और कहा, हुजूर क्या आप जानते हैं आपके उस मेहमान औरत ने क्या कारनामा कर दिया? क्या आपको मालूम है उस आपके बच्चे के साथ उसने क्या सुलूक किया?
آپ نے اس پر احسان کیا لیکن اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت برا سلوک کر دیا۔ عابد غلام کی بات سن کر بہت حیران اور پریشان ہوا اور کہا بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کر دیا؟ غلام نے کہا حضور اس نے آپ کے لاڈلے بچے کو ذبح کر ڈالا، اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ وہ عابد دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلا کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لت پت ہے۔ اس عابد نے اس عورت سے کہا کہ میرے بچے کا تم نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کے اس غلام نے مجھے گناہ کی دعوت دی، جب میں نے انکار کیا تو اس نے بچے کو قتل کر دیا۔ میں اس معاملے میں بالکل بے قصور ہوں، مجھ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس عابد نے کہا اے اللہ کی بندی، تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں مبتلا کر دیا، میں نہیں چاہتا کہ اب تو میرے ساتھ رہے، یہ 50 دینار لے اور یہاں سے چلی جا، یہ دینار تیری ضروریات میں کام آئیں گے۔ عورت نے 50 دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگائے اندھے کی منزل کی طرف چل پڑی۔ ایک بستی کے قریب سے گزری تو دیکھا کہ مجمع لگا ہوا ہے، یعنی لوگوں کی بھیڑ ہے اور ایک شخص کو پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ بستی کا سردار بھی وہیں پر موجود تھا۔ عورت سردار کے پاس آئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے 50 دینار لے لو اور اس شخص کو آزاد کر دو؟ سردار نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا بس یوں ہی۔ بستی کے سردار نے کہا لاؤ رقم میرے حوالے کرو۔ عورت نے وہ 50 دینار اس بستی کے سردار کو دیے اور بستی کے سردار نے قیدی کو رہا کر دیا۔ وہ قیدی اس پاک دامن عورت کے پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے احسان کیا، آج تک کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا، اب میں تیری خدمت کروں گا یہاں تک کہ موت ہمارے درمیان جدائی کر دے۔ چنانچہ وہ شخص خود عورت کو لے کر سمندر پر پہنچا، کشتی چلنے کو تھی، وہ دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ عورت بہت حسین تھی، اس کا حسن و جمال دیکھ کر سارے مسافر حیران رہ گئے۔ وہ عورتوں والے حصے میں آ کر بیٹھ گئی۔ لوگوں نے قیدی سے کہا یہ حسین و جمیل عورت کون ہے؟ اس احسان فراموش نے یہ نہیں کہا کہ اس عورت نے میری جان بچائی، بلکہ اس نے کہا کہ یہ میری کنیز ہے، میں نے پیسے دے کر اسے خریدا ہے۔ کشتی میں موجود ایک شخص جو کہ اس عورت کے عشق میں گرفتار ہو چکا تھا، اس نے کہا کیا تم اپنی کنیز کو فروخت کرو گے؟ اس نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا تو اس نے میری طرف سے بہت زیادہ تکلیف پہنچے گی۔ اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے نہیں بیچوں گا۔ مسافر نے کہا تو مجھ سے منہ مانگی رقم لے لے اور خاموشی سے چلا جا، تجھے کیا ضرورت ہے کہ تو اسے بچائے؟ لالچی اور احسان فراموش دھوکے باز قیدی نے مال کے ببال میں پھنس کر مسافر سے بہت سارا مال لیا اور کشتی سے خاموشی سے اتر گیا۔ اس مسافر نے اس کشتی میں موجود تمام مسافروں سے کہہ دیا کہ میں نے اس عورت کو خریدا ہے، اب کوئی بھی مجھ پر بلا وجہ الزام نہیں لگائے گا۔ جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے، اب وہ واپس نہیں آ سکتا، تو وہ عورت کے پاس آیا اور کہا آج سے تم میری ملکیت میں ہو، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ عورت نے کہا اللہ کا خوف کر، تو نے مجھے کیسے خرید لیا جبکہ میں تو آزاد ہوں اور کسی کی ملکیت میں نہیں؟ مسافر نے کہا ان باتوں کو چھوڑ، تیرا مالک تجھے بیچ کر یہاں سے جا چکا ہے، اب نہ تو اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہے اور نہ ہی وہ رقم واپس کر سکتی ہے جو تیرے مالک نے مجھ سے لی ہے۔ میں نے بہت سارا مال دے کر تجھے خریدا اور تمام مسافر اس پر گواہ ہیں، اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لے۔ مسافروں نے کہا اس نے واقعی تجھے خریدا ہے، ہم سب اس بات پر گواہ ہیں۔ پاک دامن عورت نے کہا تمہارا بیڑا غرق ہو، اللہ پاک سے ڈرو، اللہ کی قسم میں آزاد ہوں، آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا، میں کسی کی کنیز نہیں، جو کوئی مجھے بیچے گا، اس معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ لوگوں نے اس مسافر سے کہا یہ اس طرح باز نہیں آئے گی، اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال، خود ہی مان جائے گی۔ یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا۔ جب عورت کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لیے بد دعا کی۔ اچانک کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی اور سب کے سب غرق ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کے علاوہ کوئی بھی نہ بچا۔ اس ملک کا بادشاہ اپنے لوگوں
لوگوں کے ساتھ ساحل سمندر پر آیا ہوا تھا۔ تمام لوگ خوشیاں منا رہے تھے۔ جب بادشاہ نے کشتی کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو فوراً تیراک سپاہیوں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچو۔ سپاہی گئے تو انہیں اس نیک عورت کے علاوہ کوئی اور زندہ نہ ملا۔ وہ اسے لے کر بادشاہ کے پاس آئے۔ بادشاہ نے ساری بات سن کر اسے نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ بادشاہ، میرا قصہ بڑا ہی عجیب و غریب ہے، میرے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو اس کے لیے الگ مکان بنا دیا اور اس میں رہنے لگی۔ دن گزرتے گئے، وقت کی تیزی سے چلتی رہی۔ بادشاہ کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ اس اللہ والی عورت کے مشورے سے وہ کام کرتا۔ اللہ پاک نے اس کے مشوروں میں ایسی برکت دی کہ ان پر عمل کر کے بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی۔ اب بادشاہ کے نزدیک وہ پاک دامن عورت بہت ہی زیادہ عظیم ہو چکی تھی۔ جب بادشاہ کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور رعایا کو جمع کر کے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ میں چاہتا ہوں اپنے بعد اس نیک سیرت عورت کو تم پر ملکہ مقرر کر دوں۔ بادشاہ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے سب نے کہا، بادشاہ سلامت، جیسا آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ چنانچہ بادشاہ نے اس پاک دامن عورت کے حوالے پورے ملک کی سلطنت کی اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اس نے ملکہ بنتے ہی یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لیے جمع ہو جائیں۔ حکم ملتے ہی ملک کے گوشے گوشے سے لوگ نئے بادشاہ یعنی نئی ملکہ کی بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب اس کے شوہر اس کا بھائی آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر وہ شخص آیا جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس نیک عورت کو بیچ دیا تھا۔ ملکہ نے حکم دیا کہ اسے بھی ان دونوں سے الگ کھڑا کر دیا جائے۔ پھر نیک سیرت عابد اور اس کا بد کردار غلام آئے تو انہیں بھی لوگوں سے الگ کر دیا گیا۔ جب تمام لوگ اس کی بیعت لے چکے تو ملکہ نے ان پانچوں کو اپنے پاس بلایا اور اپنے شوہر سے کہا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ اس نے کہا، آپ ہماری ملکہ ہو۔ پاک دامن عورت نے کہا، میں تمہاری بیوی ہوں۔ سنو، تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیسا برتاؤ کیا۔ یہ کہہ کر اس نے سارا واقعہ سنا دیا۔ میں آج بھی پاک دامن اور محفوظ ہوں۔ اب بتاؤ تمہارے اس بد کردار بھائی کے ساتھ کیا کیا جائے؟ اس کے شوہر نے کہا، اسے پھانسی دے دو، میرے سامنے ہی پھانسی دے دو۔ اس کے کہنے پر اسے پھانسی کا حکم دے دیا گیا۔ پھر عابد کے پاس آ کر اس نے کہا، اگر آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، میں وہی عورت ہوں جو آپ کے پاس زخمی حالت میں آئی تھی۔ آپ کے بیٹے کو دراصل میں نے نہیں بلکہ اس ظالم نے قتل کیا ہے اور مجھ پر بد کرداری کا الزام لگایا ہے، تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کو بھی پھانسی دے دی جائے۔ اس عابد کے کہنے پر اس غلام کو قتل کر دیا گیا۔ اس شخص کی باری تھی جسے پھانسی دی جا رہی تھی اور ملکہ نے اسے بچایا تھا۔ جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی، اور یوں وہ سب اپنے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ باحیا پاک دامن عورت نے، اللہ والی نے ہر وقت اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خداوندی کو ہر وقت پیش نظر رکھا اور صبر سے کام لیا۔ آج اسے تخت و تاج اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ اسی طرح وہ سلطنت کو چلاتی رہی اور ایک نیک نامے کی حالت میں اس دنیا سے چلی گئی۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو راہ مستقیم پر چلنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔